الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری جنتری کے لحاظ سے جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں اس کا نام ہے شعبان المعظم، اور اس کے آخری پہلے عشرے کے آخری دن میں یعنی 10 شعبان المعظم میں آج ہم اور آپ اس نشست میں حاضر ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن و حدیث سے کچھ ہدایات ملتی ہیں ہمیں اور آپ کو۔
اسی سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے شعبان، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں اس کو شعبان کہتے ہیں؟ عربی میں شعبان تثنیہ ہے شعب کا، اور شعبن شین عین اور با، اس کے معنی ہیں اردو میں شاخ کے، ٹہنی کے، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ ایک درخت کے تنے سے دو شاخیں، ایک ادھر کو جا رہی ہے ایک ادھر کو جا رہی ہے، کئی کئی شاخیں ہوتی ہیں، تو اس کا شاخوں سے کیا تعلق؟ اس مہینے کا جو نام رکھا گیا شاخوں والا، علماء مورخین نے لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے رجب المرجب جو ابھی ختم ہوا ہے، وہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کی حرمت اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینے اللہ نے بنائے اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے احترام والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں احترام کرنے کا۔ 3 تو پیدر پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، اور یہ ایک رجب کا ان تینوں سے الگ ہے جو ابھی ختم ہوا ہے۔ اچھا، رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو دین ابراہیم کے اندر، سابقہ ادیان کے اندر بھی اس کا احترام باقی تھا۔ اگر کوئی قبیلہ آپس میں لڑائی کر رہا ہے، کوئی جنگ و جدال میں، قتل و قتال میں مصروف ہے، تو وہ لڑائی بند کر دیتا تھا۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، تو عرب والے بھی اس کا احترام کرتے تھے، سابقہ دین والے بھی اس کا احترام کرتے تھے، لڑائی جنگ جدل سب بند کرتے تھے اور گھروں میں واپس چلے جاتے تھے، اور پورے علاقے میں ایک سناٹا چھا جاتا تھا۔ وہ جو لڑائی کا، جنگ کا، چوری کا، ڈکیتی کا، لوٹ مار کا ایک شور بپا ہوتا تھا معاشرے کے اندر، ختم ہو جاتا۔ احترام کرتے تھے وہ، اور سارے اپنا اپنا اسلحہ ہتھیار لے کر گھروں میں جمع کر دیتے تھے، اور جیسے ہی رجب کا مہینہ ختم ہوتا تھا، شعبان کا شروع ہوتا تھا، پھر اپنا اپنے ہتھیار، اپنے اپنے اسلحہ لے کے پھر اپنے اپنے محاذوں پہ پہنچ جاتے تھے۔ کوئی اپنے دفاع کے لیے اسلحہ ہتھیار اٹھا کر جا رہا ہے، کوئی حملہ آور ہونے کے لیے کسی قبیلے کے اوپر ہتھیار اٹھا کر جا رہا ہے، کوئی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ڈکیتی ڈالنے کے لیے، کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے جا، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، پھر وہ شور شغب غوغا ہر طرف۔ تو اس مہینے کا شعبان کا ابھی بتایا نا، شاخ ادھر کو نکل رہی ہے، کوئی شاخ ادھر کو جا رہی ہے، کوئی شاخ ادھر، جس کا مطلب ہے کہ شعبان کا معنی ہے منتشر ہونے والا مہینہ، انتشار والا، کہ رجب میں جو سمٹے بیٹھے تھے، ہتھیاروں بند بیٹھے تھے، اب وہ سارے باہر نکل آئے، شاخوں کی طرح۔ جیسے درخت کی شاخیں آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی ادھر کو جا رہی ہے، کوئی ادھر کو، کوئی اوپر کو، کوئی نیچے کو، بالکل اسی طرح اس مہینے کے اندر لوگ جو تھے پھر اپنے اپنے محاذ جنگ پر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان رکھا گیا۔
معظم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ آ کر شریعت نے اس کے ساتھ لگایا. شعبان تھا پہلے، شریعت اسلامیہ سے پہلے بھی اس کا نام شعبان تھا، لیکن معظم جو کہا گیا شعبان المعظم، وہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کی ہمسائیگی رجب کے ساتھ ہے، اور رجب احترام والا مہینہ ہے، اور وہی دوسری جب اس کا اختتام ہوتا ہے نا تو کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، وہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس کی برکت، اس کا خیر قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن. تو اس جس میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان کی وجہ سے بھی عظمت دیا گیا ہے، رجب کی وجہ سے بھی، کہ اس کی ایک نسبت رجب احترام والے مہینے کے ساتھ، دوسری نسبت اس کی رمضان المبارک برکت والے مہینے کے ساتھ. تو اس لیے عربی میں اس کا نام رکھا گیا شعبان المعظم، شعبان کا وہ مہینہ جو بڑی عظمت دیا گیا. اور پھر اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھو، اکرام دیکھو ان کا، کہ جب یہ مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند کے بارے میں فرماتے ہیں، حکم دے رہے ہیں امت کو کہ دیکھو شعبان کے مہینے کے چاند کو گنتے رہو، اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو رمضان کے لیے، کہ آج 10 شعبان ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے. کیوں؟ تاکہ وہ جو شہر اللہ کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کے ابتدا میں، اس کے شروع ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو. ایک مہینہ پہلے سے اہتمام کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے کے چاند دیکھنے کا جتنا اہتمام خود کرتے تھے، کسی مہینے کا نہیں کرتے تھے. یعنی خود اہتمام کرتے، لوگوں کو بھی کہتے کہ بھی دیکھو شعبان کا چاند نظر آ گیا، آج 29 سے اہتمام کرو، دیکھو. خود بھی دیکھتے تھے. کس لیے؟ صرف رمضان کے لیے، کہ آج نظر آ گیا تو تاریخ شروع ہو گئی، کہ آج یکم ہو جائے گی، 2 ہو جائے گی، تو ہم چلتے چلتے آگے چلتے چلتے پھر رمضان کی تاریخ میں اختلاف نہ پڑے، وہ جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. ایک مہینہ پہلے سے رمضان کی استقبال کی تیاری فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھو رجب کے مہینے کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ جب آپ چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے رمضان کے لیے. فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان. اے اللہ، رجب کے اس مہینے میں ہماری زندگیوں میں برکت دے. جمع کا صیغہ بول رہے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں. کہ اللہ مسلمان جو بھی زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی صحتوں میں برکت دے، رجب کے مہینے میں بھی اور اگلے مہینے شعبان میں بھی، اس مہینے میں بھی، اور رمضان میں پہنچا دے ہمیں. 2 مہینے پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں رمضان کی. یہ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا شعبان اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، سارا شعبان. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اکثر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہی رہتے تھے. میں سمجھتی تھی کہ چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر آخر میں کوئی ایک آدھ چھوڑ دیتے تھے. اور ہمیں کیا حکم دیا اس مہینے کے بارے میں کہ اذن تصف شعبان فلا تصوم، کہ جب شعبان نصف ہو جائے، آدھا شعبان گزر جائے نا، پھر روزہ نہ رکھنا تم. یہ امت پہ شفقت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سارا مہینہ رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم
سارا مہینہ رکھو گے تو رمضان کے روزوں سے نہ محروم ہو جاؤ، طاقت کم نہ پڑ جائے تمہاری۔ تم نے اگر کوئی قضا رکھنے ہیں، کوئی نفلی روزے رکھنے ہیں تو 15 شعبان سے پہلے پہلے پورے کر لو۔ بعض خواتین ہوتی ہیں جن کے روزے رہ جاتے ہیں، ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، اب شعبان یہ آخری مہینہ ہے رمضان، اس کے پہلے 15 دنوں میں اپنے پورے کر لو قضا والے روزے۔ اور نفلی بھی رکھنا چاہتے ہو تو اجازت ہے۔ پھر ایک اور ہدایت بھی ملتی اسی مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے مشق کے طور پہ، ریہرسل کے طور پہ، وہ بھی رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو دی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ دخان کی، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں، ٹھیک ہے ہو سکتی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن بھی بعض علماء کا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، لیلۃ القدر کے بارے میں تو لیلۃ القدر کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ شب برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ 15ویں شب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی بعض صحابہ کا خیال ہے۔ فرمائے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کریم ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبارک رات تو پھر وہ لیلۃ القدر کی ہوگی نا، اس میں نازل ہوا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو علماء دونوں آیتوں کے اندر اس طرح موافقت پیدا کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو اللہ نے نزول کا فیصلہ فرمایا، اور رمضان کی 27ویں شب لیلۃ القدر جو بھی ہوگی اس میں اللہ نے نازل کرنے کا حکم دیا۔ دیکھو نا، ہمارے بھی جب بجٹ تیار ہوتے ہیں نا تو ایک تاریخ ہوتی ہے پیش کرنے کی، پھر وہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلے ہوں گے، یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ اب یہ نافذ کب ہوں گے اس کا بھی اعلان کرتے ہیں پھر کہ جی 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔ پیش جون میں کرتے ہیں کہ 10 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے، 15 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ اچھا جی فیصلہ کب، اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ وہ اس دن سے نہیں ہوگا، کب؟ 1 جولائی سے، 15 دن بعد، 20 دن بعد، 1 مہینے بعد۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے بعض علماء کی یہی رائے ہے۔ فرمائے گئے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات میں، مبارک رات میں ہم نے فیصلہ کیا قرآن کے نزول کا۔ 1 مہینے بعد جا کے پھر اللہ تعالیٰ نزول کا فیصلہ فرمانے، پھر نازل ہو جائے گا 27ویں، 21ویں، 23ویں رمضان کی شب کو۔ تو بہرحال چلیے، اگر اس میں لیلۃ القدر ہی مراد ہو، لیکن احادیث میں اس رات کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ جو شعبان کی 15ویں شب آ رہی ہے کچھ دنوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ اب بنو کلب ایک قبیلہ ہے عربوں کا، اور اس کی بکریاں بہت تھیں، ان کے بعد بہت تھیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر بکری کے اوپر بال دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رات میں، یعنی شعبان کی جو 15ویں شب ہے، 14 تاریخ گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ
غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو ندا دلواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں، تہجد کے وقت۔ اسی لیے وہ وقت بڑا قیمتی ہے، سارا سال جو ہے ندا دیتے ہیں فرشتے اللہ کی طرف سے۔ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ لیکن بھائی یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ساری رات فرشتوں کے ذریعے یہ ندا دلوائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہم اس کو معاف کر دیں، ہے کوئی رزق چاہنے والا اس کو رزق دے دیں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، مصیبتیں دور کرنے، اپنے سے دور دفع کرنے والا، ہم اس کی مصیبتیں دور کر دیں گے۔ بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں اس رات میں، خود اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کی طرف سے ہر اہم فیصلے۔ وہ بعضوں نے لکھا ہے کہ عمر کے فیصلے، زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، بیماری اور تندرستی کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات کے اندر۔ پورا بجٹ بنایا جاتا ہے، ہر انسان کا پورا سال کا بجٹ پھر وہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو بھئی اب اگر چاہتے ہیں آپ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری بخشش و مغفرت ہو، اللہ ہمیں عزت دے، صحت تندرستی دے، پریشانیوں سے نجات دے، تو رات ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ جو آ رہی ہے۔ اور پھر پورے اس یقین سے ہی تم اگر اس رات کو عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے۔ ویسے تو کسی نے خوب کہا نا کہ بھئی لیلۃ القدر ہے یا شب برات ہے یا کوئی شب معراج ہے، عیدین کی راتیں ہیں، یہ بعض راتیں، لیلۃ الاسراء ہے، ان راتوں کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ نے بعض راتوں کی قسم کھا کر بھی بیان فرمائی ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے یہ، لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے مطلق رات کی قسم کھائی ہے، مطلق رات کی۔ فرمایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم اسی کی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چیز اہم ہوتی ہے ہمارے اور آپ کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ فرمایا کہ والضحی واللیل اذا سجا، مطلق رات کی قسم۔ ٹھیک ہے، عیدین کی راتوں کی فضیلت کا علم ہے، لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کا آپ کو علم ہے، شب برات کی رات کے فضیلت کا بھی آپ کو علم ہے، یہ راتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر رات کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے کہ رات کے اندر جو اللہ کا کے ساتھ ہم کلامی کا لطف اور مزہ آتا ہے وہ دن میں نہیں آتا، روشنی میں نہیں آتا، اور رات کے اندھیرے میں تاریکی میں آئے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اسی لیے اللہ نے اکثر جگہ رات کی قسم کی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی رات کو بھی شب برات بنانا چاہیں، لیلۃ القدر بنانا چاہیں، لیلۃ المعراج بنانا چاہیں، مقصد کیا؟ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، کہ جو تمہیں اور تمہارے رب کو ہی پتا ہو اور کسی کو نہ علم ہو کہ کیا بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ساری دنیا سوئی پڑی ہو اور آپ جاگ رہے ہو۔ اس لیے کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ میان عاشق و معشوق رمزست، میان عاشق و معشوق رمزست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بندہ اور اس اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہو،
دیدار خداوندی کا شرف حاصل کر رہا ہو، سجدے میں پڑھ پڑھ کر دعا کر رہا ہو اللہ سے رو رو کر، اس وقت کہتے ہیں یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایک رابطہ فرشتوں کو بھی نہیں علم ہے کیا ہو رہا ہے یہ۔ اسی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رات کو عبادت کرنا مسنون ہے، شب برات کو رات کو عبادت کرنا، عبادت کا ذکر آیا حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، اور سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ صبح کو اٹھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، تو پھر آپ نے بتایا کہ میں بخشش و مغفرت کی دعا کر رہا تھا امت کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کی دعا کر رہا تھا، ہدایت کی دعا مانگ رہا تھا۔ عائشہ تم بھی دعا مانگو، یہ مجھے جبرائیل نے دعا سکھائی ہے۔ تو یہ رات بھی مانگنے والی رات ہے، عبادت کرنے والی رات ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں جیسے بعض لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اتنے نفل پڑھو، فلاں فلاں صورتیں پڑھو، کوئی متعین نہیں ہے۔ اس رات کے اپنی خوش دلی سے، خشوع خضوع سے، توجہ اللہ سے جتنی بھی عبادت ہو سکے، ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں۔ تو احادیث سے ایک تو اس رات کو عبادت مسنون ہے، اور بھی دوسرا صبح کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی اتنی تاکید نہیں آئی جتنی رات کو جاگنے کی تاکید آئی۔ ہاں کسی کی ویسے یہ آیا کہ سارے شعبان میں روزہ رکھو آپ، اور خصوصاً پہلے 15 دنوں میں روزہ رکھو تو شعبان کے روزوں کا بڑا ثواب ہے، مشق بھی ہوتی ہے۔ اس نیت سے رکھو کہ ہم رمضان کے روزوں میں بھی پورے اتریں، اللہ تعالی ہمیں طاقت دے دے، مشق ہو جائے ہماری، ریہرسل ہو جائے ہماری۔ رات کو اس نیت سے ہی جاگو اور صبح کو اس نیت سے ہی روزہ رکھو تو زیادہ ثواب ہوگا آپ کو کہ رمضان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان کو ابھی 15 دن باقی ہیں، لیکن یہ مومن، یہ مسلمان، اس کا دل متوجہ ہے رمضان کی طرف، اللہ کے مہینے کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل، اس کی برکت سے ہمیں رمضان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، ہمارا عافیت سے مہینہ گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں باقی جتنی چیزیں ہیں سب خرافات میں شامل ہیں، بدعات میں شامل ہیں، رسومات میں شامل ہیں، جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے 2-3 چیزیں بس۔ ایک تو رات کو جاگنا ہی 15ویں شب کو، صبح کا روزہ رکھنا کسی حد تک جائز ہے، کسی کی عادت ہے نا ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، وہ ضرور رکھے، 13ویں 14ویں 15ویں کی اس کی عادت ہے، یا فلاں دن کا میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کے لیے ضرور رکھے وہ اس مہینے میں، اور زیادہ ثواب ہوگا اسے۔ اور بھئی زیادہ سے زیادہ اس رات کو قبرستان جا کے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، اپنے لیے بھی اور اموات جو بھی وہاں مدفون ہیں ان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، سرکار خود بھی تشریف لے گئے تھے۔ لیکن اس کو ہر شعبان میں جانا ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، کبھی چلے جاؤ، ورنہ یہاں بیٹھ کے بھی آپ بخشش و مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر نفلی عبادت اپنے گھر میں کرنے کا زیادہ ثواب، رات کو جاگنے کا گھر کے اندر ہی۔ اگر گھر میں ماحول نہیں ہے تو پھر اللہ کے گھر میں آ جاؤ، ورنہ تو اپنے گھر میں بھی ماحول بنانا چاہیے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں اس مہینے کے اندر، رات کو عبادت 15ویں شب کو، صبح کا روزہ، رات کو قبرستان جانا، اور اس مہینے کے شروع میں چاند کا اہتمام کرنا، دیکھنے کا، اور سارا مہینہ گنتی جاری رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ یہ دعا مانگنا اپنی اردو پنجابی میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، شعبان میں بھی اور رمضان میں پہنچا ہمیں۔ اس کے علاوہ اس رات کو حلوہ پکانا، حلیم پکانا، یہ سب رسومات ہیں، اس کو کوئی دین سمجھ کے کرے گا تو بدعات ہو جائیں گی، صرف ایسے ہی رسم سمجھ کے کرے گا تو اس کا گناہ کم ہے ویسے۔ اور آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، بچوں کو پیسے دینا اس کے لیے، چلو یہ خوش ہو جائیں گے، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جتنی روشنیاں کرنا، چراغاں کرنا، اسراف فضول خرچی کرنا، رات کو تفریح
ٹولے کے ٹولے بنا کے نکلنا، یہ تو عبادت کی رات ہے. اور اس کو تو یوں سمجھیے کہ اگر وہ لیلۃ القدر ہے تو یہ لیلہ مبارکہ ہے، اس کو مستقل رات سمجھو برکت والی. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. دیکھو نا، بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ یہ یہاں جو سورہ دخان کے اندر لیلہ مبارکہ، اس سے لیلۃ القدر مراد ہے. لیکن بھئی میں کہتا ہوں کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور 30ویں پارے میں جو سورہ قدر کے اندر ہے وہ لیلۃ القدر مراد ہے. اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ ہر رات کو لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ بنانے پہ قادر ہے، اگر ہم اس نیت سے عبادت کریں گے. کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچیں، اسی سے قائم ہے شان تیری. نہ ہو قناعت شعار گلچیں، اسی سے قائم ہے شان تیری. اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. اللہ کے ہاتھ خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لامحدود خزانوں کا مال. وہاں تو دامن پھیلا کے جاؤ، جھولیاں بھر کے واپس آؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.